السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ جب ابلیس لعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کفار کی مجلس میں آ پہنچا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں اس طرح ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان: اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور وہ اپنی سازش کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ عز و جل سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ یعنی کمیٹی گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا، مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں اور اس معاملہ میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے اس کو شامل کر لیا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی۔ ایک کافر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں کے ساتھ باندھ کر دروازہ بند کر دو، صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے، اور وہ وہیں ہلاک ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر شیطان لعین جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوا اور کہا بڑی ناقص رائے ہے، جب یہ خبر مشہور ہوگی تو ان کے اصحاب آئیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے اور انہیں تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے۔ لوگوں نے کہا شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے۔ پھر حشام بن عمرو کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر وہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ملے گا۔ ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے اور تمہارے دانش مندوں کو حیران بنا دیا، اس کو تم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو، تم نے اس کی شیریں کلامی نہیں دیکھی ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے دلوں کو تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ اہل مجمع نے کہا شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک عالی نسب نوجوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دی جائیں، وہ سب یک بارگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو کر قتل کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انہیں خون کا معاوضہ دینا پڑے گا اور وہ دے دیا جائے گا۔ ابلیس لعین نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ پیش کیا اور عرض کی کہ حضور رات کے وقت اپنی خوابگاہ میں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے، آپ مدینہ طیبہ عزم فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو رات میں اپنی خوابگاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری چادر شریف اوڑھ لو، تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے اور ایک مشت خاک دست مبارک میں لی اور آیت اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں پر ماری، سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی، سب اندھے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں تشریف لے گئے اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔ مشرکین رات بھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت سرائے اقدس کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کے وقت جب قتل کا ارادہ سے حملہ آور ہوئے تو دیکھا کہ بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا کہ کہاں ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں۔ کفار قریش تلاش کے لیے نکلے، جب غار ثور پر پہنچے تو مکڑی کے جالے دیکھ کر کہنے لگے اگر اس میں داخل ہوتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں 3 دن ٹھہرے، پھر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔